دوستوں آج ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے، پہلا ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح جو پڑھے گا، غیب سے 900 کروڑ بھی مانگے گا تو اللہ رب العزت اسے عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، جو بھی اس جادوئی اور دولت کی سلطان تسبیح کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی اولاد کو اسی سال ارب پتی بنا دے گا۔ 12 ربیع الاول سے پہلے وہ بندہ اپنی ہر حاجت کو پا لے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے، پہلا ہفتے کا دن ہے اور اس ہفتے کو دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج 2 ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے دن آپ کو ایک ایسی پاورفل تسبیح بتانے لگا ہوں کہ جسے پڑھتے ہی دولت اور رزق آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ جو بندہ 2 ربیع الاول پہلے ہفتے کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لیتا ہے، وہ کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو، رب کے کمالات کو دیکھتا ہے۔ آج ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھتے ہی غیب سے کروڑوں ملیں گے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے اس وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ جو شخص بھی کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتے ہیں کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ کے تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے گھر کے مسائل ہیں، جس کے رشتوں کے مسائل ہیں، آج ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، ماہ ربیع الاول کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے کو سرکار کی آمد کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت بخشی کہ اس مہینے کے اندر اپنے پیارے حبیب کو محبوس کر دیا۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس بات سے ہی اندازہ لگائیں کہ یہ مہینہ کتنا برکت والا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن پاک نازل ہوا تو وہ سارے مہینوں کا سردار بنا دیا گیا۔ سوچیں، اس مہینے کے اندر تو صاحب قرآن خود تشریف لائے، تو سوچیں اللہ والوں، یہ جو لمحات ہیں جس میں آپ لوگ سانس لے رہے ہیں، یہ کتنے مجرب اور کتنی رحمتوں سے، کتنے نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ جو بندہ بھی اس بات کو سمجھ گیا، وہ یقیناً آج اپنی ہر بات اللہ رب العزت سے پوری کروا لے گا۔ اللہ والوں، یہ تسبیح پڑھنے والے سارے سال کی مزے اڑاتے ہیں، سارے سال کی دکھ درد اور تکلیف کو وہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آج آپ لوگ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو آج ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن ضرور پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اس دن کو لاپرواہی میں گزار دے گا، لاپرواہی میں ضائع کر دے گا، یقین کریں بہت پچھتائے گا، بہت زیادہ پچھتائے گا، کیونکہ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ تسبیح بھی بہت خاص ہے، اور یہ جو ابھی لمحات گزر رہے ہیں جس میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ برکت والے اور فضیلت والے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، اور نہ ہی پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے آپ لوگوں کو ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہفتے کے دن یہ ایک دولت کی خاص تسبیح، دولت کی بادشاہ تسبیح لازمی پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کی
2 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ یہ مہینہ بہت برکت والا ہے، یہ مہینہ بہت نور والا ہے، اس مہینے کی بہت زیادہ افضلیت ہے، اس کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ اللہ والوں، آج موقع ہے، اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو یقین کریں بہت پچھتائیں گے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہفتے کی دن آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال پچھتاؤ گے۔ اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر، صرف تھوڑا سا وقت نکال کر ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، 1-2 منٹ کا وقت نکال کر اس مجرب اور مستند عمل کو آپ لوگوں نے بالخصوص کر لینا ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز آپ لوگوں کو نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے، آج کا دن بہت نور والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کی ایک ایک دن بہت خاص ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ نور سے بھرا ہے، قبولیت سے بھرا ہے۔ آج اپنے نصیب اور تقدیر کو اگر آپ لوگ لکھوانا چاہتے ہو تو آج وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر ہم لوگوں کو یہ موقع ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں یہ زندگی ہمارے ساتھ دے یا نہ دے۔ اللہ والوں، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کا پہلا ہفتہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج صرف ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں انڈیا میں رہتے ہیں، آپ کا تعلق بھارت سے ہے یا پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، اٹلی، فرانس، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگوں کا تعلق کون سے ملک سے ہے، کون سی جگہ سے ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ وقت بہت خاص ہے، یہ لمحہ بہت نور والا ہے۔ آپ لوگوں نے اس لمحے کو، اس وقت کو ہرگز بھی لاپرواہی میں ضائع مت کرنا۔ گیم کھیلتے ہوئے وقت گزار دیا، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر وقت کو ضائع کر دیا، بہت پچھتاؤ گے۔ اللہ والوں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی اگر ذرہ برابر بھی تم نے خیر کری یا پھر ذرہ برابر بھی تم نے شر کرا، اللہ پاک ہر چیز سے باخبر ہے اور تمہیں ہر چیز کا صلہ بالخصوص ملے گا۔ اللہ والوں، ہمیں اس آیت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اسکرپٹڈ بنانا چاہیے کہ ہمیں صبح کیا کرنا ہے، ہمیں دوپہر میں کیا کرنا ہے، ہماری نماز کا وقت کیا ہے۔ اس طریقے سے جب ہم لوگ اپنی زندگی گزاریں گے، اور اللہ والوں، جو آپ کی توفیق ہے، حسبی توفیق، آپ لوگ صدقہ خیرات لازمی کرا کریں۔
اور اپنے آپ لوگ اللہ کے نام پہ ضرور دیا کریں۔ دیکھیں اللہ کے نام پہ دینا الگ ہے اور صدقہ و خیرات کرنا یہ دونوں الگ ہیں۔ آپ لوگوں نے دونوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو یقین کریں اس کا نیم و بدل آپ کو دگنا تگنا نہیں 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اب سوچیں وہ رب کتنی محبت کرنے والا ہے، اور جب ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کی راہ میں 1 روپیہ دیں گے تو وہ ہمیں 70 روپے سے نوازے گا۔ اللہ والوں ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک نے قسم کھا کر یوں خدا کی قسم آپ نے ارشاد فرمائی اور کہا کہ خدا کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ والوں قسم کون کھا رہا ہے، قسم کس کی کھائی جا رہی ہے اور بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ اللہ والوں یہ ہر بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھ گئے تو آپ کی دنیا بھی آسان، آپ کی آخرت بھی آسان، اللہ پاک آپ کی دنیا کو بھی آسان فرما دے گا اور آپ کی آخرت کو بھی آسان فرما دے گا۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کا دن بہت خاص ہے، یہ مہینہ بھی بہت خاص ہے۔ یقین کریں رب کی ذات نصیب اور تقدیر لکھتی ہے، رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر منگتا بھکاری فقیر بن کر ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیاں نہیں ہو رہی، اللہ والوں دنیا جہان کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا۔ میرا پورا دن، یہ آپ کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کا دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستوں میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ ربیع الاول کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمت برکت عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے، ابھی یہ مہینہ شروع ہی ہوا ہے، اور اس مہینے کی ایک اور خاص بات آپ کو بتا دوں کہ یہ مہینہ شروع جمعۃ المبارک کے دن سے ہوا ہے، یہ رحمت والے دن سے شروع ہوا ہے، یہ مومنوں کی عید کے دن سے شروع ہوا ہے۔
آپ یہ سوچیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت، آج کے اس دولت والے سلطان وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں۔ آج ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ آج کے دن کی خصوصی دعا میں آپ لوگ ضرور شامل ہوں اور آمین بھی ضرور بولیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک کریم، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے سارے مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑ اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم پر اپنی پوری نعمتوں کو تامان فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو، نافرمانیوں کو معاف فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، میرے مولا ہمیں توبہ کرنی بھی نہیں آتی میرے مولا، لیکن تیرا یہ بابرکت مہینہ، تیرا یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ سرکار کی آمد کا مہینہ، یہ نور والے آقا کی مہینہ، میرے مولا تجھے اس مہینے کا واسطہ، تجھے اس دنیا بنانے کا واسطہ، ان سب سے بڑھ کر تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی تمام دکھ درد تکلیفوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا جو لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، میرے مولا جو بھی تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، تیرے کسی بھی نام سے تجھے پکار رہے ہیں، آج کا یہ وظیفہ پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، تمہیں ہماری عبادت کا واسطہ۔ میرے مولا ہم تیری راہ میں چھوٹی موٹی کوشش کر رہے ہیں، تجھے راضی کرنے کی چھوٹی موٹی کوشش کر رہے ہیں، میرے مولا ہم سے راضی ہو جا۔ ہمارے رزق کے، روزی روزگار کے جو بھی معاملات ہیں ان سب کو میرے مولا ختم کر دے۔ میرے مولا جن کو نظر بد لگ گئی ہے، کاروبار جن کے تباہ ہو گئے ہیں، پہلے کاروبار اچھے چل رہے تھے اب نہیں چل رہے، پہلے نوکری بھی اچھی چل رہی تھی اب نوکری بھی نہیں چل رہی، پہلے دکان بھی صحیح چل رہی تھی، نظر بد لگ گئی، میرے مولا ان سب کی نظر بد کو کاٹ دے۔ میرے مولا ان کی زندگیوں سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں میرے مولا سب کی سب پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ فرما دے۔ میرے مولا جو بندہ بھی آج اس دعا میں جڑا ہوا ہے، کسی کے خالی ہاتھ نہیں رکھنا میرے مولا، کسی کی جھولی خالی نہیں رکھنا، ان کے دل کی جو حاجات ہیں ان سب کی حاجات کو پورا فرما دے۔ تجھے واسطہ تیرے خدا کا ہونے کا، میرے مولا تیرے حبیب نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں نہ دوں۔ تجھے اس حدیث کا واسطہ، تجھے اس پیارے پیارے کا واسطہ، تجھے اس سچے سچے کا واسطہ، ہماری ہر حاجات کو، ہماری تمام جائز حاجات کو پوری فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما میرے مولا، جو تنگ دست ہیں جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، اپنی خاص نظر کرم، نظر رحمت فرما دے میرے مولا۔ تیری صرف ایک نظر ہماری پوری زندگی سنور جائے گی۔ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار، آبا و اجداد، امی ابو جو بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان سب کی بخشش فرما دے، ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ بیت المقدس کفار کے ہاتھ میں چلی گئی ہے میرے مولا، پھر سے مسلمانوں کو ہوشیار کر دے، پھر سے مسلمانوں کو بہادر بنا دے، پھر سے ہمیں وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے کہ ہم لوگ غلامیوں کے اندر پھنس گئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ لیکن ہم لوگ غلام بن گئے ہیں۔ میرے مولا ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار کر دے، اپنی مدد بھیج دے۔ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو گیا، انشاءاللہ پھر دوبارہ سے پوری دنیا میں نظام عالم کو قائم کر دیں گے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے،
اس دعا کے اندر لاکھوں لوگ شامل ہو جائیں۔ اللہ والوں، ایک بندے کی بھی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ چاہے جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر ڈوب کر عاشق بن کر اس عمل اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانے کا طریقہ نہیں آتا، طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور مانگنا رب سے ہے، آپ نے ہے آج کا آپ لوگوں نے جو کلمات پڑھنے ہیں انشاءاللہ العزیز، ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ کو جہنم سے بھی آزادی ملے گی، آپ کی زندگی بھی آسان، آپ کی آخرت بھی آسان۔ اللہ کے حبیب انشاءاللہ اور اللہ بھی دونوں آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھیں گے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے رزق لے کر زمین پر آ جاتے ہیں، آپ کے رستے سے ہر رکاوٹ ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جب انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا پریشانیاں آزمائش مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر آپ کی دعا تو کیا نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب اللہ والوں، رب کو راضی کرنے کا راز کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ والوں، یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اگر آپ لوگ اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھیں گے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ان کلمات کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے، لیکن اس کی ایک طریقہ ہے، ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ 11 بار آپ نے پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اب 12ویں بار آپ لوگ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اس تسبیح کو مکمل کر لیں گے 12ویں بار۔ 11 بار آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور آپ نے 12ویں بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ العزیز ان کو صرف 12 بار آپ لوگ پڑھیں گے، اس تسبیح کو صرف 12 بار پڑھیں گے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اس تسبیح کو آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اپنے گناہ یاد کریں، تصور کریں کہ میرے ملک میں بڑا گنہگار ہوں، اپنے کچھ بڑے گناہ دیکھیں، ہر بندہ جانتا ہے اپنے بارے میں کہ میں نے اس دنیا میں کیا کرا، میرا آنے کا مقصد کیا تھا اور میں کیا کر رہا ہوں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اسی کے مطابق اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ جب معافی مل جائے، دیکھیں دل کو سکون مل جاتا ہے۔ معافی کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے دل کو سکون مل جائے گا کہ مجھے معافی مل گئی، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، دل ہلکا ہو جائے گا۔ اگر نہ ہو تو اور پڑھیں اس تسبیح کو،
اس تسبیح کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مغفرت ہو جائے، آپ لوگوں کو معافی مل جائے، آپ لوگوں کے دل کو سکون مل جائے، دل پہ چڑھا ہوا میل اتر جائے، زنگ اتر جائے۔ اللہ والوں کوئی بھی وظیفہ پڑھا کریں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہی غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ استغفار نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ اچھا، استغفار بھی اسے ہی کہتے ہیں، استغفار بھی اس کے اندر موجود ہے کہ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ یہ آپ لوگ جب اپنی زبان سے اقرار کریں گے نا، دیکھیں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے، جو آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں، وہ کلمات کون سے ہیں، اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور صحیح طرح سے وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ لوگ 12 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں، اب دیکھیں اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو گئے، اللہ پاک کی رحمت کی نظر آپ کی طرف ہو گئی، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک کی ہی حدیث ہے کہ جب گناہ گار اللہ پاک سے رحمت کی امید رکھتا ہے، اللہ پاک کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، رب کی رحمتیں 10 قدم آگے آتی ہیں۔ تو اللہ والوں، جب آپ لوگ اللہ پاک کی رحمتوں کے طلبگار ہوں گے، اللہ پاک جب آپ پہ نظر رحمت کرے گا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ دوسرے نمبر پہ جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ تسبیح عرش الہی پر لٹکی ہوئی ہے۔ اس تسبیح کو عرش الہی پر لکھا ہوا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب کو یہ تسبیح بہت زیادہ پسند ہے، آپ نے یہ تسبیح بہت بار پڑھی۔ اللہ والوں، یہ وظیفے کوئی بنے بنائے نہیں ہیں، یہ وظیفے ایسے وظیفے ہیں کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، کیونکہ ہمارا تو مطالعہ رہتا ہے، ہمیں تو احادیث مبارکہ ہم تو پڑھتے رہتے ہیں صبح شام، ہمارا دن اور رات گزرتا ہی اس کے اندر ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ ذرا اس کو پڑھیں، لیکن بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ جو تصور میں نے آپ کا بنایا اس تصور کے ساتھ ہی پڑھیں گے تو ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ ملتا رب اس کو ہی ہے، رب کرنے سے رب نہیں ملتا، رب کا بندہ بن جاؤ رب مل جائے گا۔ یہ اللہ والوں کے اشعار ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ نے دوسرے نمبر پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسے لفظ ہیں جو تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، نسلوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آج ایک ماں کا اگر لاڈلا بچہ ہو جائے، اگر ایک بچہ اپنی ماں کو راضی کر لے، اپنی ماں کو خوش کر دے، تو ماں اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب بیچ دیتی ہے کہ میرے اس بچے کی حاجت پوری ہو جائے، میرے اس بچے کی پریشانی ختم ہو جائے۔ تو سوچیں، وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پسند کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، کیا ہمیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ ہم لوگ گناہ کریں، ہم لوگ نمازیں چھوڑیں؟ وہ رب تو چاہتا ہے، ہمارے لیے موقع بنا بنا کے بھیجتا ہے، کبھی محرم کا مہینہ دیتا ہے، کبھی سفر دیتا ہے، کبھی ربیع الاول دیتا ہے۔ ابھی شعبان بھی آ جائے گا، پھر رجب آ جائے گا، رجب آئے گا، شعبان آئے گا، پھر رمضان آ جائے گا۔ اس طریقے سے مقدس مہینے مل رہے ہیں، موقع مل رہے ہیں، نور مل رہا ہے، ہمیں ہدایت مل رہی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں ہدایت لینے کو تیار نہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے یہ مجرب اور طاقتور تسبیح اللہ پاک کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اس کے ایک حدیث میں اور آیا کہ اگر اس تسبیح کو ایک بار پڑھا جائے، اس تسبیح کو تسبیح کا مطلب ہوتا ہے 100 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے، 100 دانوں کو ایک تسبیح کہتے ہیں۔ اگر 100 بار اس کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت 99 اس کو انعامات عطا کرتا ہے، جس کے اندر سے سب سے چھوٹا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے، جو آج کل زندگی میں سب سے بڑا مقصد بنی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا، اگر کسی کے اندر کوئی بیماری پائی جاتی ہے تو وہ ٹینشن کی، ڈپریشن کی، شوگر کی، بلڈ پریشر کی، سائیکولوجیز جو ہوتے ہیں، پتہ نہیں سائیکو بیماری کون سی بیماریاں آ گئی ہیں، اب تو ہمارے ٹائم پہ تو اتنی بیماریاں تھی بھی نہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اس تسبیح کو ڈوب کے پڑھیں گے، تنہائی میں عمل کرنا ہے، کسی کے سامنے مت کریے گا، نہ کسی کو بتائیے گا کہ رب سے میں باتیں کر رہا ہوں، رب سے وظیفہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، وظیفے کا مطلب ہوتا ہے رب سے بات کرنا، رب سے تعلق کو مضبوط کرنا۔ جس طریقے سے ہم لوگ ایس ایچ او صاحب سے اپنے تعلق مضبوط کرتے ہیں، ڈی پی او، ڈی ایچ او، پتہ نہیں کون کون سے جو ہیں، ان سے ہم لوگ کرتے ہیں اپنے تعلقات مضبوط کہ ہماری زندگی اچھی گزرے، کہیں ہم پھنسیں تو ہمیں مدد مل جائے۔ سوچیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العزت سے بات کر رہے ہیں، اس کو راضی کر رہے ہیں،
اس تصور کے بارے میں سوچئے گا. اب آپ لوگوں نے کتنی بار پڑھنی ہے؟ ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا تیسرا عمل آپ لوگوں نے یا لطیفو، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا لطیفو. آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 11 بار پڑھنا ہے. آج کا آخری عمل آپ لوگوں نے آخر میں چوتھے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. اللہ الصمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ بے نیاز ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 ہے. آپ لوگوں نے اس آیت کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھنا ہے. اللہ الصمد پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام مشکلات آسان ہوں گی. جو دعا مانگیں. اب دیکھیں مانگنے کا وقت ہے. وظیفہ پڑھا، محنت کری، اب مانگنے کا وقت ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگیں. جتنا مانگ سکتے ہیں، جو مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں. آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے. اللہ پاک آپ کو نواز کے نہیں تھکے گا. آپ کو آج اتنا ملے گا. بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے. اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.